آپ اپنا سوال کریں افضل بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ علیکم۔ جی جی سر خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ۔ جس سے سب سے پہلے سوال یہ تھا کہ اس دن جیسے سوال کیے تھے نا شیخ، جیسے آپ بولے تھے کہ جیسے جہاں پہ امام کو نوکر سمجھا جاتا ہو تو وہاں پہ مطلب نہیں رہنا چاہیے، تو شیخ مطلب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ہمیں نوکر سمجھ رہے ہیں یا اس طرح ہم سے سلوک کیا کرتے ہیں؟ تو پہلی بات تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا شیخ؟ میرے بھائی دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ میں نے ایک نصیحت کیا تھا، میں نے ایک مشورہ دیا تھا۔ امام کی ایک کرامت ہوتی ہے اور اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ اگر وہ امام اپنی کرامت اور اپنے مقام کو نہیں سمجھے گا تو کوئی پھر نہیں سمجھے گا۔ جو انسان اپنی عزت نہیں کرتا ہے، خود کی اگر آپ اپنی عزت نہیں کریں گے تو آپ کی عزت کوئی نہیں کرے گا۔ تو آپ پہلے اپنی عزت کیجئے، اور اپنی عزت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آپ کی کرامت کو مجروح کیا جا رہا ہے ایسی جگہ سے آپ دور رہیے۔ تو یہ میں نے مشورہ دیا تھا جو حالات ہیں ہندوستان میں ائمہ کو لے کر کے۔ باقی یہ سوال انتہائی عجیب و غریب لگتا ہے کہ انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ میری بے عزتی کی جا رہی ہے۔ بھائی اگر آپ کا احساس زندہ ہے تو آپ کو پتا چلے گا، اور اگر ختم ہو چکا ہے تو نہیں پتا چلے گا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان ذلت سہتے سہتے عادی ہو جاتا ہے اس کا، ورنہ انسان کو فوراً چھوٹے بچے کو پتا چل جاتا ہے کہ میری عزت ہو رہی ہے یا بے عزتی کی جا رہی ہے، بڑے آدمی کو کیسے نہیں صحیح پتا بات ہے۔ چلے گا؟ ہاں تو اب میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ آپ بتائیے آپ کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے تو پھر میں بتاؤں کہ یہ عزت ہے یا بے عزتی ہے۔ مطلب شیخ جیسے امام مطلب جو نماز اور اذان اس کے علاوہ مطلب کچھ کام دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ بھی کرنا ہے، جیسے مطلب کوئی صاف صفائی یا ہے مطلب یہ کام دے دیتے ہیں، تو کیا مطلب وہ کرنا، مطلب اگر وہ دیتے ہیں تو پہلی بات تو کیا کرنا یہ ذمہ داری ہے، نہیں کریں گے دوگنا ہوگا، یا مطلب صرف امام اگر کا؟ آپ نے جی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اگر آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ میں مسجد کا ٹوائلٹ بھی صاف کروں گا، میں جھاڑو بھی لگاؤں گا، میں چٹائیاں بھی بچھاؤں گا، اور میں جو متولی ہے اس کے گھر کی سبزیاں بھی لاؤں گا، اگر آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو اس کی مزدوری مل رہی ہے، آپ کو کرنا ہوگا۔ تو آپ نے خود ذلیل کیا ہوا ہے اپنے آپ کو، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کو کیجئے۔ کیسا آتا ہے نا اب تو افضل بھائی، یہ ساری چیزیں جی بتانے کی نہیں ہوتی ہے کہ آپ کیسے ذلیل ہو رہے ہیں نہیں یا شیخ، میں ابھی پہلی بار ہی آیا ہوں ادھر سے، مطلب میں تو پہلی امام نہیں تھا، ابھی کام کر رہے تھے پہلے، ابھی مطلب یہاں پہ پرماننٹ میں مسجد میں اس لیے۔ آپ کو جی ذلت کی ایک آدھ مثالیں دیتا ہوں۔ جی امام صاحب آئے نماز پڑھائے، ایک آدمی جو ہے محلے کا ایک جاہل قسم کا آدمی جو کہ سیٹ ہے، آ کے کہتا ہے کہ امام صاحب آج آپ نے جو ہے 10 منٹ میں نماز کیسے ختم کر دیا، 11 منٹ کیوں نہیں کیا، آپ نے فلاں والی صورت کیوں پڑھ دی، آپ نے ایسے کیوں کر دیا؟ یہ امام کی ذلت ہے۔ 1 منٹ لیٹ کیوں آئے، یہ امام کی ذلت ہے۔ امام صاحب مسجد میں جو ہے گرد و غبار ہے، آپ نے اس جھاڑو کیوں نہیں لگایا، ٹوائلٹ گندا ہے، آپ نے اس کو کیوں نہیں صاف کیا؟ اس کو کہتے ہیں امام کا نوکر ہونا۔ بھائی جب وہ آپ کو بولے کہ آپ نے ٹوائلٹ کیوں نہیں صاف کیا، جھاڑو کیوں نہیں لگایا، مسجد کی صفائی کرنا تو بڑا نیک کام ہے، آپ اس سے کہیے میرے بھائی کبھی کبھی یہ نیکی آپ بھی کر لیا کرو، نیکی تو آپ کو بھی چاہیے، آپ صحیح بھی تو بات ہے۔ مسلمان ہو، تو کبھی کبھی آپ بھی یہ نیکی کر لیا کرو۔ جی ٹھیک ہے شیخ افضل، واضح ہے۔ اور ایک سوال ہے جزاک شیخ، اللہ، بولیے۔